جی السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہائیڈ پارک پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اسپیشل ویلاگ میں ہم آپ کے پاس کچھ تازہ ترین خبریں لے کر آئے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے۔ یہ خبریں دوستو ایسی ہیں جن پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دوستو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی بہن علیمہ خان نے آج کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ناظرین انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے بھائی عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں دوستو، ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے، بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو یہ بات کی ہے کہ ان کے بھائی عمران خان صاحب کو ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ انہوں نے جو بات کی ہے آج اس پر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے۔ آگے وہ علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہ ان کے بھائی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اس معاملے کو لے کر عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ضرور جائیں گی اور اس معاملے کو اٹھائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو معاملہ ہے انہوں نے آج ایک عدالت میں ان کی پیشی تھی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ساری بات کی۔ اس کے بعد دوستو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ جو کہ بظاہر طور پر یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ وہ عوام کو بتائیں کہ پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی عوام کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ درخواست کی کہ آپس کے جتنے بھی اختلافات ہیں، عمران خان صاحب جو کہ بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ختم کر کے اس وقت ایک ہی موقف رکھا جائے، ایک ہی ٹارگٹ رکھا جائے، ایک ہی گول رکھا جائے، اور وہ یہ کہ 5 اگست سے جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے ملک کے اندر عمران خان صاحب کی جانب سے، اس کے اوپر تمام جتنی بھی لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں، اس کے اوپر جتنا ہو سکے اس کے اوپر ان کو ہوم ورک کرنا چاہیے، تاکہ یہ تحریک، یہ احتجاجی جلسہ جلوس یا جس بھی شکل میں ہوگی، یہ لانگ مارچ میں ہوگی یا کسی بھی شکل میں ہوگی، تو اس کو کامیاب بنانا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیتے ہیں، ہماری لیڈرشپ عمل کر لیتی ہے، ہمارے کارکنان موبلائز کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ بات ہے جس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو رہائی ہے وہ ممکن ہوتی نظر آئے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بہت اہم بات کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، عمران خان صاحب ابھی بھی اس ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے متفق ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر اس وقت بھی ملک کے لیے، ملکی سیاست کے لیے اور اپنی عوام کے لیے اگر یہ بہتر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے کوئی رستہ نکلتا ہے تو اس کو نکالا جائے۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ ملک کے لیے ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے بھائی۔ تو ناظرین کرام، یہ تو ایک خبر ہو گئی آپ کو جو علیمہ خان صاحبہ کی دینی تھی، ایک بہت بڑی خبر تھی یہ، جو انہوں نے اپنے تحفظات کا کچھ اظہار کیا ہے، کچھ انہوں نے اپنے پی ٹی آئی لیڈران سے کچھ درخواست کی ہے، کارکنان سے کچھ درخواست کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے احتجاجی جو تحریک ہے، جو جلسہ جلوس یا لانگ مارچ ہوگا 5 اگست کو، ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا تو آپ کو ضرور بتائیں گے۔ کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اندر کے سورسز ہیں، اندرونی ذرائع ہیں، ان سے بھی ہم پتہ کر کے آپ کو بتا سکیں، روایتی میڈیا سے پہلے آپ کو پتہ چل سکے۔ تو ناظرین اکرام، کوئی بھی خیر اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی تو آپ کو بتائیں گے۔ یہ تو ہوگی دوستو ایک خبر۔ دوسری خبر بھی بہت اہم ہے، اور وہ خبر دوستو یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز، آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہاں سے ہمیں تھوڑا سا مارکیٹ کے لحاظ سے سستی چیزیں ملتی تھی، یعنی کہ اگر چینی لینی ہے، ہم نے دالیں لینی ہے، یا اس طرح کی ہم نے سودا سلف اگر گھر کا لینا ہے، تو ہمیں یوٹیلیٹی سٹور سے یہ کافی عام مارکیٹ کے مقابلے میں اس کی قیمتیں بہت کم ملتی تھی۔ تو مڈل کلاس یا لوور کلاس کے لوگ تھے، وہ یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے تھے اور یہیں سے اپنے مہینے کا سودا لیتے تھے، اس میں ان کی خاصی بچت ہو جاتی تھی۔ لیکن دوستو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ایک خبر آئی، اس میں یہ کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے اس مہینے کی 31 تاریخ یعنی کہ 31 جولائی کو جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ملک بھر میں آپریشنز جو کر رہے ہیں اس ٹائم، ان کو فوری طور پہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہم اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور ہم نے آس پاس لوگوں سے اس پہ رائے لی ہے،
اس کا آپ کے ساتھ ہم اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیں گے. ہم ڈیٹا ہمارے ریسرچرز بنا رہے ہیں اس کے اوپر وسیع ڈیٹا بھی بنا رہے ہیں ناظرین کرام, اور اس پہ ہم آپ کو شیئر بھی کر دیں گے جس طرح کے ہمارے پاس فائنل رزلٹ آتے ہیں. لیکن زیادہ تر ناظرین کرام ہماری ٹیم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ اقدام کیا بھی جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس پر حکومت کو چاہیے کہ کوئی آلٹرنیٹ آپشن لازمی دیں. ناظرین کرام وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا چاہیے تاکہ عام عوام کو ریلیف دیا جا سکے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین کرام گزشتہ کچھ عرصے میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, عام عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم بجلی کے بلوں کی بات کریں, گیس کے بلوں کی بات کریں, پٹرول, اب دیکھیں پٹرول ابھی کل دوبارہ مہنگا ہو گیا ہے, 5 روپے دوبارہ مہنگا ہو گیا فی لیٹر پٹرول. تو مجموعی طور پہ جو پٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں وہ بھی 11 روپے تک بڑھی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جب عام عوام کو مشکلات ہیں مہنگائی کے حوالے سے, تو عام عوام کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عام عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. اگر یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں آلٹرنیٹ بھی موجود ہوگا, اس کا آلٹرنیٹ لازمی دینا چاہیے. تو ناظرین کرام اب آپ کو ایک اور اہم ترین خبر یہ دیتے چلیں کہ جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے سردار محمد یوسف صاحب, انہوں نے بہت تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 40,000 پاکستانی جو زائرین تھے عراق, ایران اور شام میں جو گئے تھے وہ بالکل لاپتہ ہو گئے. ہمارے پاس ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. وہ تو یا تو وہاں پہ جا کے مستقل طور پر رہ رہے ہیں یا کہیں اور آگے چلے گئے ہیں, ہمیں اس کا نہیں پتہ, ہمارے پاس ان کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. تو یہ بڑی تشویشناک خبر تھی کہ ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو پھر پرانا سسٹم ہے اس کو وہ ختم کر کے نیا کمپیوٹرائز اور ڈیجیٹلائز سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کے پاس مکمل طور پر ڈیٹا ہو جائے, ڈیجیٹل ڈیٹا ہو جائے, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ٹریس کر سکیں اپنے ڈیٹا کو, اور جتنے بھی ان کے زائرین ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ کون کہاں ہے, واپس آیا, کیا سین ہوا ہے. صرف یہی نہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں بھی نہیں صرف تشویش بلکہ یہاں کی حکومتوں کو بھی تشویش ہے. ان کے پاس بھی یہ ڈیٹا تھا کہ یہ زائرین یہاں پہ آئے ہیں عراق, ایران اور شام کی حکومتوں نے. ناظرین میں ریپیٹ کرتا چلوں, ان 3 ممالک کی حکومتوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی رابطہ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو 40,000 ہمارے ملک میں زائرین آئے تھے آپ کے ملک پاکستان سے, تو ان کا کوئی اتا پتہ ناظرین کرام نہیں لگ سکا. تو اس کی ابھی تصدیق بھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 40,000 پاکستانی جو زائرین تھے, جو زائرین گئے تھے یہاں سے اس ملک سے, ان کا کوئی ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. یا تو پھر وہ وہاں پہ مستقل طور پر رہ رہے ہیں, ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے ناظرین کرام. دوسری آپشن انہوں نے کہا کہ یا تو پھر وہ آگے کہیں مستقل طور پر لاپتہ ہو گئے, ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں, اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے ہیں, یا کوئی بھی آپشن ناظرین کرام ہو سکتی ہے. تو آج کے لیے جو ہم نے آپ کو یہ 3 میجر خبریں دینی تھی, اس میں آپ کو دوبارہ اس کو شارٹ کر کے ریپیٹ کرتا چلوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی آج. انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی عمران خان صاحب جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, وہاں پہ قید ہیں, ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گی. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اور کارکنان کو اس وقت متفق ہونے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپس میں اندرونی اختلافات کا ہم شکار ہو جائیں. کیونکہ اگر ہمیں بانی کی رہائی چاہیے, عمران خان صاحب کی رہائی چاہیے, تو ہم سب کو اپنے اختلافات ختم کر کے ایک پیج پہ آنا پڑے گا. کم از کم ہم جب تک متحد نہیں ہوں گے تب تک ہمیں کوئی رہائی کی کوئی خوشخبری ہمیں نہیں سننے کو ملے گی. علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے. اس کے علاوہ دوستو آپ کو میں نے بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز اس ماہ کے 31 تاریخ یعنی 31 جولائی تک مکمل طور پر بند ہونے جا رہے ہیں ملک بھر میں, اور اس پہ عام جو طبقہ ہے, جو مڈل کلاس ہے وہ پریشان ہے, لوور طبقہ پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کا آلٹرنیٹ ان کو دیں, لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور تیسری چیز ناظرین کرام میں نے آپ کو بتایا کہ 40,000 پاکستانی زائرین جو عراق, ایران اور شام گئے تھے وہ لاپتہ ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل ہائیڈ پارک کو لازمی وزٹ کریں, سبسکرائب کریں, یہاں کی تمام ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, اپنے کمنٹ ضرور ہمیں بتایا کریں. کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ہم اس مطابق ہی ویڈیوز بنائیں. باقی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اندر کی خبر اور اوتھینٹک نیوز دی جائے. تو ناظرین اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں, ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات. اللہ حافظ.